علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ الحمدللہ عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین استاذ العلماء جناب مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ الحمدللہ خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کے مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں اپنے روناری اور عرفانی خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں اور ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سماعت فرما رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ احترام و اکرام کے ساتھ متوجہ ہو کر مفتی صاحب کا پرنور خطاب سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ باتیں سننے کو ملیں گی جو آج کل نہیں سننے میں آتی ہیں۔ وہ دین کے معاملات بڑے احسن طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ہمیں بخوبی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ تاج خیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور ان کے بیانات سے سن کر ہم مستفیض بھی ہوں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مرتبہ پھر اعلان سماعت فرمائیں کہ وہ حضرات جو استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا پیج نثاری آفیشیل فیس بک کا پیج ہے، اس کو بھی لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا دین متین کا جو پیغام ہے وہ لوگوں میں عام ہو جائے اور اس پرنور خطاب سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ پرجوش نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة النساء الرجال قوامون على النساء وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ قرآن مجید کی دو مقامات سے قرآن عظیم کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سابقہ ہمارا درس نکاح سے متعلق تھا، تو آج ذہن میں یہ آیا کہ زوجین کے درمیان حقوق اور فرائض کی جو جنگ ہوتی ہے اور اس میں عدم توازن خاندان کی بربادی کا سبب بنتا ہے، اور پھر یہی بربادی، یہی ناچاکی گھر میں تباہی لے کر آتی ہے، اور اس سے نہ صرف دنیا خراب ہوتی ہے بلکہ آخرت کی بربادی بھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کا عزت اور احترام اور وقار بھی زائل ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے اولاد کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اگر والدین میں ہر وقت طوفان بدتمیزی وقع ہو، گالیاں بک رہے ہوں ایک دوسرے کو اور بدتمیزیاں کر رہے ہوں، کوئی احترام آپس میں نہ پایا جا رہا ہو، تو اولاد پر اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ بچے کبھی بھی پر اعتماد زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیشہ ڈرے رہیں گے، سہمے رہیں گے، وہ معاشرے میں کوئی اپنا مثبت کردار ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے لیے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کی سوالیہ نگاہیں ان پر پڑتی ہیں، یہ ان کے گھروں سے جو ہے نا روزانہ لڑائی جھگڑے کی آواز، تو وہ بچہ کیا فیل کرتا ہوگا؟ پھر وہ بچہ چھوٹے ذہن کا ہے، وہ دیکھتا ہے اطراف میں اگر کوئی اچھا ماحول نظر آتا ہے کہ جس میں وہ دیکھتا ہے کہ پڑوسیوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور وہاں جو ہے عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، اور ہماری طرح کے معاملات نہیں ہیں، تو پھر وہ اور مزید احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ تو نہ صرف زوجین کے درمیان یہ ناچاکی اور لڑائی جھگڑے گھر کا سکون چھین لیتے ہیں، دنیا خراب، آخرت خراب، اور اولاد کی تباہی اور بربادی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھتے ہو کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، جمال، اس کے نسب اور اس کے دین کی وجہ سے، تو جب تمہیں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہو تو تم دین کو ترجیح دو۔ اس کا سبب یہی ہے کہ اگر دیندار عورت نکاح میں آئے یا دیندار مرد سے نکاح ہو تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رعایت کرے گا۔ اس کو جب بتایا جائے گا کہ بھئی بیوی کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، تو اس کی دینداری اس کو اس حکم کو پورا کرنے پر ابھارے گی، مائل کرے گی۔ اسی طرح سے ایک دیندار عورت ہوگی تو چونکہ دین کی قدر جانتی ہوگی، اللہ کے احکام کی قدر جانتی ہوگی، تو پھر اس کو بتانا کافی ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شوہر کے سلسلے میں یہ حقوق بیان کیے۔ وگرنہ اگر دیندار نہ ہو تو صرف مسلمان ہونا کفایت نہیں کرتا، یہ غبار چڑھا ہوا ہے، دل پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اور ایسی صورت میں جب قرآن و حدیث سناتے ہیں تو کہاں اثر کرتا ہے؟ ہمارا تو یہ روزمرہ کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جب گھر سے تربیت ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی قدر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تب کہیں جا کر قرآن کا نام لو، اللہ فرماتا ہے یا ہمارے نبی کریم فرماتے یا شریعت یہ کہتی ہے، یہ الفاظ اس کو اثر کرتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ خارج میں جو آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے وہاں تو شریعت کی پامالی ایک معمول بن گیا ہے۔ اور میں نے رات میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے گھروں میں آخرت کے اعتبار سے کوئی تیاری کا اہتمام یا بچوں کو بتانا کہ آخرت بھی ہے، آخرت کے یہ معاملات ہیں، اتنی سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، یہ ساری چیزیں اگر روز مرہ کی بنیاد پر بچوں کو بتائی جائے تو یہ آخرت کا وہ واحد عقیدہ ہے کہ جو انسان کو عمل پر ابھارتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی کو باعمل بنانا ہے، شریعت کا پیروکار بنانا ہے، تو آخرت کے سلسلے میں کثرت کے ساتھ اس کے سامنے تذکرے کی ضرورت ہے، تب اس کی اہمیت اس کے نزدیک پیدا ہوگی کہ ایک چیز کو بار بار سن کر، اس کی ہولناکیوں کو بار بار سن کر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہاں کی
بے مروتیوں کا اگر ذکر کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر کیا جائے گا، تب اس کی ایک دھاک دل میں بیٹھتی ہے اور پھر انسان عمل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور چونکہ عورت کے ذمے نسلوں کی پرورش ہوتی ہے، اگر عورت دیندار ہوگی تو پھر اولاد بھی دیندار بنے گی، کیونکہ زیادہ وقت اس کا گزرتا ہے ماں کے ساتھ۔ اور جب ہم رشتہ بھی کرنے جاتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لڑکی کا جب رشتہ کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں کا کردار کیا ہے۔ کیا اس کی ماں بہت زیادہ تیز ترار ہے، بولنے میں بہت تیز ہے، شوہر کی عزت اتار کر 2 منٹ میں ہاتھ پر رکھ دیتی ہے، اور غصے کی بہت تیز ہے، تو پھر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اولاد میں یہی اثرات منتقل ہوئے ہوں گے۔ لہذا ایسے لوگوں سے تو دوری اختیار کی جائے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچہ بچپن سے ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بیٹیاں زیادہ کلوز ہوتی ہیں، قریب ہوتی ہیں، تو وہ مکمل طور پر اس کے اثر کو قبول کر لیتی ہیں، اور پھر شوہر کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہیں جو ماں اپنے اس کے باپ کے ساتھ کر رہی تھی۔ تو پھر کبھی بھی گھر بنتے ہوئے دیکھے نہیں گئے۔ یہ جو اتنا ریشو بڑھ گیا طلاقوں کا، خلا کا، اس کا سبب یہی ہے کہ دینداری کا فقدان ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 آیات میں نے 2 مقامات سے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق بیان فرمائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے نظام کو گویا کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے مطابق اگر چلیں گے تو یہ معاہدہ پرولونگ کرے گا، لمبے عرصے تک چلتا رہے گا امن و امان کے ساتھ، اور دونوں اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے، بڑائی ظاہر کی ہے ان کی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، ایک ملک ہے، ایک صوبہ ہے، ایک گھر ہے، خاندان ہے، اس میں کسی نہ کسی کو تو بڑا بنانا پڑے گا نا، کہ آخری فیصلہ اسی کا ہو، اور آخری فیصلہ جس کا ہوتا ہے پھر ذمہ داری بھی اسی کو قبول کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، اور انہیں اس اعتبار سے عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے رب نے فوقیت عطا فرمائی ہے، یہ مردوں نے مل کر فیصلہ نہیں کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا خالق ہے اس نے بنایا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو یہ سنتے ہی قبول کر لینا چاہیے خوش دلی کے ساتھ کہ میرے رب نے مردوں کو یہ فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جب اس نے عطا فرما دی تو اس کا مطلب وہ تو ہمارا بنانے والا ہے اور ہمارا پالنے والا ہے، تو ہماری سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ عورت کی ساخت کس طرز پر کی گئی ہے، اس کے جذبات اور احساسات کیا ہیں، وہ بنانے والا خوب جانتا ہے، اور مرد کی ساخت اور اس کی بناوٹ کیسی ہے، اور اس کی ضروریات، اس کے احساسات اور اس کے جذبات کیا ہیں، اور ایک ادارے کی شکل میں ایک گھرانہ کس طرح سے چلے گا، یہ بہتر طور پر ہمارا خالق بتا سکتا ہے، اور اس نے یہ رہنمائی بھیجی اور مردوں کو فوق کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی قدر کرنے والا دیندار مسلمان جو ہے وہ یہ سنتے ہی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ فوقیت عطا فرمائی ہے تو ٹھیک ہے، دل و جان سے تسلیم ہے، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا۔ کوئی چلو کسی بڑے نے فیصلہ کر دیا ہو تو بھائی کوئی انسان ہے، غلطی تو کر سکتا ہے نا، لیکن یہ تو خالق کا فیصلہ ہے نا۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کا علم کامل ہے، وہاں خطا کا امکان نہیں ہے، تو اس کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات جو ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا وغیرہ جو زیادہ دیکھتی ہیں ان کو یہ اور ڈراموں وغیرہ کے ذریعے سے شانہ بشانہ اور برابری کا جو درس دیا جاتا ہے، یہ ہماری اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ شوہر کو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے، ایک ادارہ اور انسٹیٹیوشن کی شکل اس ہی وقت اختیار کر سکتا ہے کہ جب ایک بڑا ہو اور دوسرے اس کے تابع ہوں، تب ادارہ صحیح طریقے سے چل سکتا ہے۔ ایک گاڑی کے 2 اسٹیئرنگ ہوں تو کیا ہوگا، ایک ادھر موڑنا چاہے گا، دوسرا ادھر لے جانا چاہے گا، نتیجہ تباہی، حادثہ، موت، ہلاکت۔ اسی طرح ایک ملک کے 2 وزیر اعظم ہوں تو وہ کچھ فیصلہ کرے گا، یہ کچھ فیصلہ کرے گا، ایک ہونا چاہیے، سپریم پاور ایک ہونا چاہیے جو ڈیسیجن لے، اور دوسرے اس کے تابع ہونے چاہیے، تاکہ ہاں مشورہ اچھی چیز ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور اپنے لائف پارٹنر کو مشورے میں شامل کرنا چاہیے، لیکن حتمی فیصلہ اس کا ہونا چاہیے، اور پھر بیوی کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ نہیں وہ اپنی چلاتا ہے تو میں بھی اپنی چلاؤں گی، تو اس طرح گھر نہیں بنتے ہیں۔ اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے، اس فوقیت کو تسلیم کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ دستور کے مطابق معاملہ کرو، جو بھلائی کا معاملہ ہے وہ معاملہ کرو۔ تو شوہر کو بھی تنبیہ کر دی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اب دونوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرض مجھ پر رکھا ہے، کیونکہ شوہر پر جو فرض ہے وہ بیوی کا حق ہے، تو وہ یہ فکر کرے کہ میرا فرض کیا ہے، اگر میں اپنا فرض پورا کروں تو دوسرے کو اس کا حق پورا مل جائے گا۔ اسی طرح بیوی یہ دیکھے کہ اس پر کیا فرض ہے، اور وہ اپنے فرض کو پورا کرے تو شوہر کا حق پورا ہو جائے گا۔ اور ہر ایک جب اپنے فرائض کو پورا کرے گا تو بیلنس ہو جائے گی زندگی، کسی کو کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ تو پہلی خامی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا حق کیا ہے اور کیا حق نہیں ہے۔ بعض اوقات حق کا معلوم نہیں ہوتا، اور نا حق جو حق نہیں ہوتا اس کو حق سمجھ کر کہتے ہیں یہ تو میرا حق ہے۔ اسی طرح شوہر کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، اور شریعت نے وہ حق رکھا ہی نہیں ہوتا۔ تو علم ضروری ہے کہ شریعت اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے حقوق کی، فرائض کی ادائیگی ضروری ہے جانبین سے۔ دوسری چیز اس میں جو محل نظر ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں رواداری ہونی چاہیے۔ رواداری کا مطلب ہوتا ہے برداشت۔ یہ ناچاکی کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنا فرض پورا نہیں کر رہا، پہلی چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ فرض پورا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ عدم برداشت، کہ ٹھیک ہے جب ساتھ رہیں گے تو ہر وقت تو ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا، کبھی ناچاکی بھی ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے میں، اور کوئی بھی شخص کامل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر عورت میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد میں بھی کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ اچھائیاں ہوں گی، کچھ غلطیاں ہوں گی۔ اسی طرح سے عورت میں بھی کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا، واضح رہنمائی فرمائی کہ دونوں ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھ کر ایک دوسرے کو قبول کرو، کیونکہ کوئی بھی کامل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہوگی۔ اگر اچھائیوں پر نگاہ رکھیں گے تو محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا۔ تو عدم برداشت دوسری وجہ ہے جو گھر میں ناچاکی کا سبب بنے گی۔ پہلا سبب فرائض کی سلسلے میں کوتاہی، دوسرا عدم برداشت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان ان ناچاکیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو دوسرے فریق کو ذرا برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامنے جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر شوہر کچھ کہہ رہا ہے، اگرچہ وہ غلط بھی ہے، لیکن اس وقت معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عورت کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ فساد ہو رہا ہو اور اس میں مزید جو ہے اپنی طرف سے بھی کچھ شامل کر دینا تو یہ جلدی پر تیل کا کام کرے گا، اور یہ اصلاح کی صورت نہیں بنتی بلکہ مزید بگاڑ کی طرف معاملے کو لے کر جاتا ہے۔ اور مرد چونکہ ایک درجہ فوق ہوتا ہے، اس میں اس ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر ایک اس میں بڑا پن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ذہن میں گھر کر جاتی ہیں، اور شوہر پھر جو ہے انتقام لیتا ہے، اور شیطان اس کو یاد دلاتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بیوی کو کسی نہ کسی مقام پر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگرچہ شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا معاشرہ ہے ایسا۔ یہ ایک فطری بات ہے جو پیدا ہو سکتی ہے، یہ نفس کی طرف سے دھوکہ ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، اطراف والے سننے والوں کی طرف سے ابھارا جا سکتا ہے کہ تیری بیوی اتنی بدتمیزی کرتی ہے تیرے ساتھ۔ تو بعض اوقات یہ اطراف والے بھی جو ہے وہ مرچ مسالہ لگا کر معاملے کو اور خراب کرتے ہیں۔ تو اس میں عافیت کا راستہ یہ ہے کہ دوسرے کو موقع تو اس وقت ملے گا نا کہ جب ہم اپنی طرف سے معاملہ بگاڑ دیں گے۔ تو دونوں میں سے جب کوئی ایک غصے میں ہو اور کچھ کہہ رہا ہو، چاہے وہ صحیح کہہ رہا ہو، چاہے وہ غلط کہہ رہا ہو، چاہے جتنا قصور تھا اس سے زیادہ کہہ رہا ہو، دوسرے فریق کو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ضبط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غصہ جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا اور پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد نارمل حالت میں جب احساس دلایا جائے گا کہ آپ نے غلط نہیں کیا تھا،
آدمی سمجھ جاتا ہے کہ میری غلطی ہوگی. لیکن اگر اسی وقت غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کریں گے معاملہ سنورے گا نہیں، سدھرے گا نہیں، بگڑتا چلا جائے گا. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اکثر جھگڑوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عام جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بھی جب لڑائی عروج پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں خدا اور رسول کا واسطہ دینا منع لکھا ہے علماء نے. یار خدا اور رسول کا واسطہ تجھے دے رہے ہیں، خدا کا رسول کو نہیں مانتا ہے کہ آگے وہ غصے میں وہ کہتے تھے جا نہیں مانتا کیا کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب یہ اس نے کلمہ کفر بک دیا، اس میں ابھارا کس نے؟ تو جو ابھار رہا ہے وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کلمہ کفر اس نے بکا اور وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب تجدید ایمان بھی فرض ہے اور تجدید نکاح بھی فرض ہے. اس کے بغیر ساتھ رہنا یہ ایک ایک لمحہ حرام ہے. تو جتنی تاخیر کرے گا تو کس نے ابھارا؟ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان بہت غصے میں ہوتا ہے، خدا اور رسول کا واسطہ دیا جاتا ہے تو معاملہ اور بگڑ جاتا ہے. تو فساد اور ناچاکی تباہی کا سبب ہے گھر خاندانی زندگی کے. اور اس کے یہ 3 اسباب ہیں کہ اپنا فرض نہیں جانتے، برداشت نہیں ہے، دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ نہیں رکھتے، خامیوں پر ہی نگاہ رکھتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جب کوئی معاملہ بگڑ رہا ہوتا ہے، ایک فریق غصے میں ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے. میں کیوں پیچھے رہوں، میں کیوں چھوٹے باپ کا بن کے رہوں؟ ارے بھائی اگر آپ یہ کر لو گے تو آپ کا گھر بچے گا. دنیا کو کیا ہے، وہ تو تماشا دیکھ کر چلتی بنے گی اور آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے بچوں کو تکلیف ہوگی. معاشرے میں اس عورت کی زیادہ عزت ہوتی ہے کہ جو شوہر والی ہو، جو گھر چلانے والی ہو. اس طرح سے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اگر ماں باپ کے گھر پر بیٹھ جائے تو دوسرے بھائی بہنوں پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں کہ گھر کہاں چلا سکتی ہے، ایک تو چلا نہیں سکی، ان کے گھر کا رشتہ لے کر جائے. تو یہ بھی بعض اوقات جو ہے وجہ بنتی ہے رشتوں میں رکاوٹ کے سلسلے میں. لہٰذا اپنے گھر کو بھی بچانا چاہیے اور معاشرے میں اسی عورت کی زیادہ عزت ہوتی ہے جو شادی شدہ ہوتی ہے. آپ ایک کنواری لڑکی کو لے لیں اور ایک شادی شدہ کو لے لیں، شادی شدہ کا مقام اور اس کا احترام اور اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ عزت کس وجہ سے ہے؟ شوہر کی وجہ سے. لہٰذا ان 3 اسباب پر غور کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس کے مطابق عمل کر کے اس جھگڑے کو، اس ناچاکی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو تھوڑا سا ہمیں ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. دل نہیں چاہے گا مجھے اتنی تکلیف دی ہے میں کیوں صلح کروں. لیکن بہنوں سے خصوصیت کے ساتھ یہ گزارش ہے جو سوشل میڈیا پر گھر بیٹھے مجھے سماعت فرما رہی ہیں، اگر آپ گھر کا سکون چاہتی ہیں، اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ جب گھر میں ناچاکی، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ ہر وقت رہے گی تو پھر آپ عبادت بھی صحیح طریقے سے پرسکون انداز سے، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہیں. تو دنیا کا خسارہ اور آخرت کا خسارہ. اس میں چند احادیث مبارکہ میں نے منتخب کی اور میں نے کہا کہ میں آج جو ہے انہی احادیث پر مشتمل رکھوں اپنی گفتگو کو، اور یہ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں اور مختصر تبصرہ انشاءاللہ اس پر کروں گا. سب سے پہلے وہ احادیث جس میں اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا حق بیان فرمایا ہے. اس کے بعد خواتین کے حقوق بھی بیان فرمائے. تو یہ وہ احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا حق بیان فرمایا. چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا. تو اب عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ عورتوں پر سب سے زیادہ حق. تو جب تک بچے کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تب تک ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. تو خواتین کو توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب بیان فرما رہے ہیں کہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے. لہٰذا اس معاملے میں اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنے رویوں کے سلسلے میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ اونچی آواز سے بات نہ کریں، بدتمیزی سے بات نہ کریں. گالی گلوچ تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ تو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. اور بعض اوقات تو اس حد تک معاملہ بڑھ جاتا ہے کہ شوہر نے اگر کوئی چیز تنبیہاً کوئی چیز مار دی تو سامنے سے بھی ایک جوتا آ جاتا ہے. تو یہ انتہائی شدید گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اور اس سے گھر بنتے نہیں ہیں، بگڑتے ہیں.
اولاد کا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور کے اس فرمان پر توجہ کرتے ہوئے خواتین کو اس سلسلے میں توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ عورتوں پر سب سے زیادہ حق ان کے شوہروں کا ہے۔ اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدمی کا آدمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی سجدہ انتہائی تعظیم کی صورت ہے اور وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا ہے، یہ حرام ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن حضور نے اس پہ یہ پیغام ضرور دے دیا کہ شوہر اس بات کا حق رکھتا ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو سجدہ کیا جا سکتا اگر جائز ہوتا، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کے علاوہ تعظیم کی ساری صورتیں شوہر کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا احترام اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لہٰذا حضور کے اس فرمان کو دیکھنا چاہیے اور اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو، اور سابقہ زندگی میں جو کچھ ہو چکا، جو ہماری بہنیں ابھی نئی نئی شادی جنہوں نے کی ہے، جن کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور جنہوں نے کچھ وقت گزارا ہے اور انہیں کچھ شکوے شکایات ہیں، وہ بھی حضور کے ان فرامین پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ کے رسول کے فرامین میں اس ہدایت کے مطابق چلنے میں برکت ہی برکت ہے۔ شروع میں آپ کو اپنے آپ کو ذرا دبانا ہوگا، اس نے فلاں وقت میں مجھے گالیاں دی تھی، میرے باپ کو گالی دی تھی، میری ماں کو گالیاں دی تھی، مجھے کتنی بری طریقے سے ذلیل کیا تھا، مجھے مارتا ہے، مجھے میرے بچوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، وہ ساری چیزیں آئیں گی، شیطان یاد بھی دلائے گا، نفس بھی مانے گا نہیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ ان چیزوں کو یاد رکھنے میں خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک فائدہ مجھے بتا دیں، کوئی فائدہ نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی ان ہدایات کے مطابق طرز عمل اختیار کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور انتہائی سکون انسان کی طبیعت پر وارد ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ اللہ نے جو مجھ پر حق رکھا ہے وہ میں نے پورا کر دیا، اور جیسے ہی موت طاری ہوگی مجھ سے اس معاملے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا یہ کم بات ہے؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو آخرت کی سختیوں کو جانتا ہو۔ لہٰذا ان احادیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا بہت زیادہ برکات کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اسی حدیث میں آگے کہ شوہر کا عورت کے ذمہ بہت بڑا حق ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم پر زخم ہو جن سے پیپ اور خون بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تو شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اس جسم کو صاف کرنا اور کوئی چیز صاف کرنے کی نہ مل رہی ہو اور وہ زبان سے چاٹ کر صاف کر دے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو ناپاک چیزیں ہیں، حضور اس بات پر تو نہیں ابھار رہے نا کہ زبان لگاؤ ناپاک چیز کو، ہاتھ ڈالنا بھی حرام ہے، ناپاکی میں خامخواہ تلبس یہ منع ہوتا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک حصی مثال کے ذریعے سے حضور شوہر کے حق کو بیان فرما رہے ہیں کہ کتنا ناپسند کرے گا انسان کہ اپنی زبان سے زخم کو صاف کرے۔ یہ کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہے نا، انتہائی کراہت محسوس کرے گا۔ تو انتہائی کراہت محسوس کرتے ہوئے نفس بھی روک رہا ہے کہ اے اس کو زبان سے کون چاٹے گا، ہاتھ سے صاف کرنے میں انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی تمہارا زخم ہے خود ہی صاف کر لو، میں اس گندگی میں کہاں ہاتھ ڈالوں، جائے کہ آدمی زبان سے اس کو صاف کر رہا ہو، تو کتنی ناپسندیدگی کا اظہار ہوگا۔ تو اتنی ناپسندیدگی کی پرواہ کیے بغیر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تیار کر کے انسان یہ عمل کرے تو کیا سمجھے گا، ہاں میں نے وہ کام کر دکھایا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا اور اب تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ تو انسان اتنا کچھ کرنے کے بعد کہ جو پاسبل نہیں ہے وہ کر نہیں سکتا، لیکن اگر وہ یہ بھی کر لے تو حضور یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں شوہر کا حق کس طرح سے سمجھایا جائے۔ تو حضور نے ایک حصی مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ ایک ایسا عمل کہ جس کو تم کبھی اختیار نہیں کر سکتے ہو، انتہائی کراہت اپنے اندر محسوس کرو گے
اور اگر کوئی کر بھی لے گا تو وہ کتنا جبر کرے گا اپنی طبیعت پر، تب جا کر کہیں کرے گا. اور اس جبر کے بعد، اس مشقت کے بعد، اس ناپسندیدہ عمل کرنے کے بعد وہ یہ خیال کرے کہ شوہر کا حق ادا ہو گیا ہے. حضور فرماتے ہیں اس نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. اس سے مقصود یہ ہے کہ عورت کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ خاندان عزت سے، احترام سے، وقار سے، ایک دوسرے کی توقیر سے بنتا ہے، اور کسی کو بڑا اللہ نے بنایا ہے تو اس کو بڑا رکھنے سے بنتا ہے. اگر ہم سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے نہیں برابری کا سلوک ہونا چاہیے تو پھر تباہی آئے گی. لہٰذا حضور کی ان احادیث پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ حضور معاذ اللہ کو نجاست میں زبان ڈالنے کا حکم نہیں ارشاد فرما رہا. یہ تو گناہ ہے. ایک حصی اور حصی مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں آدمی کتنا اپنی طبیعت پر جبر کر کے یہ عمل کرے گا. یہ عمل کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھے عورت کہ اس نے شوہر کا حق ادا کر دیا. لہٰذا میری بہنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر تھوڑی بہت کوئی شوہر کی جانب سے، میں یہ شوہروں کو نہیں کہہ رہا کہ وہ کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن میں اس وقت میری مخاطب جو ہیں وہ خواتین ہیں، میری بہنیں ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ گھر کا سکون چاہتی ہیں، اپنی اولاد کا بہتر مستقبل چاہتی ہیں اور انہیں احساس محرومی سے بچانا چاہتی ہیں اور خود اعتمادی ان میں پیدا کرنا چاہتی ہیں اور معاشرے کے اندر اپنے گھرانے کو ایک باعزت گھرانے کے طور پر پیش کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کو ضبط کرنا پڑے گا اور آپ کو ان تعلیمات شرع کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. اس میں دو رکاوٹیں آئیں گی. شیطان آپ کو ابھارے گا. دوسری رکاوٹ نفس کی طرف سے آئے گی، کیونکہ یہ خاندان کو آپ کیا مذاق سمجھتے ہیں؟ یہ انسٹیٹیوشن اگر بنے گا تو معاشرہ بنے گا. یہ معاشرہ اگر بہتر بنے گا تو اللہ کا قانون ریاست پر نافذ ہوگا. تو یہ اس ڈیو پروسیس کی ایک درمیانی اور بہترین کڑی ہے کہ اپنی اصلاح کے بعد خاندانی تو آتا ہے. تو اس خاندان کے سنوارنے کے سلسلے میں جب اس کے افراد آپس میں بہت زیادہ محبت کے ذریعے سے آپس میں پیوستہ نہیں ہوں گے، آپس میں ان کا عزت اور احترام کا تعلق اور رشتہ نہیں ہوگا، تو کبھی بھی ایک بہترین انسٹیٹیوشن مانے سے وجود میں نہیں آ سکتا. اور جب ایک بہترین ادارہ، ایک بہترین خاندان اور ایک بہترین گھرانہ کہ جس کے اندر آپ کو شریعت نظر آتی ہو ماضی سے وجود میں نہیں آئے گا تو معاشرے کی خاک اصلاح ہوگی. آج جو بگاڑ ہمیں تباہی نظر آتی ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈرے سہمے رہتے ہیں اور تمام تر احتیاطیں کرنے کے باوجود بہت سارے مقامات پر ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ لوگ دھوکہ کرتے کیوں ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ درختوں پہ اگے تھے؟ نہیں، یہ گھروں سے ہی آئے ہیں. کون سے گھروں سے آئے؟ یہ ان گھروں سے آئے ہیں کہ جن میں تربیت یہی دی جاتی ہے کہ کچھ بھی کرو تمہارے پاس مال ہونا چاہیے، اور والد صاحب بھی حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ گھر میں لا رہے ہوتے ہیں. تو جو بچپن سے دیکھا اسی کو اپنا نسب العین بنا لیا کہ ہاں یہی میرا نسب العین ہے، اور پھر معاشرے میں جا کر اسی طرز عمل کا، اسی کردار کا اظہار ہوتا ہے کہ بھئی مال حاصل کرو. کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ہم آج کتنے ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں چیز میں ذرا دھیان رکھ لینا، دھوکہ بہت زیادہ ہے. یہ مسلمان کے معاشرے میں ہونا چاہیے، یہ مسلمان کے معاشرے میں ہونا چاہیے. معاشرے کا بیڑا غرق کس وجہ سے ہوا ہے کہ گھر میں دین نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ گھر میں دین کو داخل کریں، اور اس میں میری بہنوں کا بہت زیادہ کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے کہ اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اگر شریعت کے موافق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور شوہر کے حقوق کو پورا کریں جیسا کہ شریعت بیان کر رہی ہے، وہ اسٹیٹس اور وہ اہمیت اپنے شوہر کو دیں تو گھر جنت بن جائے گا. اور اسی سے بہترین خاندان ہمارے سے وجود میں آتے ہیں، اور پھر آگے شریعت کے نفاذ کی راہیں ہموار ہوتی ہیں. اور ہر ایک چاہتا ہے مجھ سے کوئی دھوکہ نہ کرے، مجھ پر کوئی ظلم نہ کرے، لیکن دھوکہ بھی ہو رہا ہے اور ظلم بھی ہو رہا ہے. اگر یہ چیز کوئی آپ کو یہ اس مصیبت سے چھٹکارا کوئی چیز دلا سکتا ہے، اس ظلم سے اور اس دھوکے سے کوئی چیز چھٹکارا دلا سکتی ہے، تو وہ اللہ کا دین ہے. وہ دین لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے آیا ہے کہ جب یہ دین آیا تھا تو کتنا ظلم لوگوں پر ہو رہا تھا، غلاموں پر. اور بادشاہ جو ہے جبری ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، آدھی آدھی اور آدھی سے بھی زیادہ فصلوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، اور لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس جبر اور استبداد اور اس ظلم کے نظام کو اسلام نے آ کر ختم کیا اور ہر ایک کو برابری کے حقوق دیے. اور بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ ایسی حکومت قائم کی کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے سے خاتون پوچھتی ہے کہ آپ کا یہ لباس کیسے بن گیا.
وہی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین غلام کو سواری پہ بٹھا کر اور خود اس کی مہار پکڑ کر آگے چل رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا حسن. تو یہ اسلام کا حسن اور اس کی برکات ہمیں دیکھنے کے لیے کب ملیں گی؟ فوائد سب کو چاہیے، ہر ایک فائدے چاہتا ہے، لیکن ان فائدوں کے حصول کے لیے ایک معاشرے کی تعمیر کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ قربانی بھی تو دو نا، اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کرو نا. اس عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں جو ہمیں تکلیف اٹھانی چاہیے تھی وہ بھی تو اٹھاؤ نا. وہ بالکل نہیں اٹھائیں گے، شریعت کو بالکل پس پشت ڈال دیں گے اور پھر چاہیں گے کہ ہر طرح کی سہولت اور آسائش ہمیں میسر آئے. تو کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر دین ہمارے گھروں میں موجود ہوتا تو کیا ہمارا ملک اتنا مقروض ہو سکتا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز کو پڑھ کر دیکھیں ان کے زندگی کے واقعات کہ خلیفہ وقت ہے اور کسی کو مجال ہے کہ بیت المال سے کوئی چیز لینے دے. ایک شخص کوئی بات پرائیویٹ بات کرنے کے لیے آیا، اس کو بٹھایا، آپ اپنا سلطنت کا جو کام تھا وہ کر رہے تھے، جب وہ کام کر لیا اس کو بلایا بات کرنے کے لیے، میں آپ سے اپنی کچھ جو ہے ذاتی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا ریاست سے تعلق نہیں ہے. وہ شمع بجھا دی جو جل رہی تھی بیت المال کے پیسوں سے، اور کہا میرا پرسنل معاملہ ہے نا، اس میں یہ بیت المال کا مال کیسے لگ سکتا ہے؟ دین موجود تھا اس وقت، دین غالب تھا تو لوگوں کی امانتیں محفوظ تھیں. جو بیت المال مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہوتا ہے، جو قومی خزانہ مسلمانوں کی فلاح پر خرچ کرنا ہوتا ہے، اس پر ڈاکے نہیں پڑتے ہیں. ہوا کیا؟ کہاں تک اس کا اثر پہنچ گیا کہ آج ہماری غلامی کی زندگی کس وجہ سے ہے؟ دین چلا گیا، دین کی تعلیمات جاتی رہی. ان تعلیمات کے جانے کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اب ہماری فورن پالیسی ہم نہیں بناتے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ کیا تعلقات رکھنا ہے، بلکہ باہر کے لوگ بناتے ہیں. فیٹ اف ہمیں گرے لسٹ میں ڈال کر دھمکیاں دیتا ہے کہ آپ تم کو بلیک لسٹ کر دیں گے اور تمہارے ساتھ لوگ کاروبار کرنا بند کر دیں گے، تم دیوالیہ ہو جاؤ گے. ذرا بھی عزت اور حمیت ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے. کیسے ہو کہ جس کا پیسہ دینا ہوتا ہے اس کی بات سننی پڑتی ہے؟ بھئی کہاں خرچ کر لیا، کہاں چلا گیا؟ حال تو وہی ہے، ملک کا بربادی نظر آ رہی ہے. تو اتنے پھر قرضے گئے کہاں؟ دین نہیں تھا اور بددیانت قیادت آ گئی، اس نے یہ سارا کام دکھا دیا، اب آپ بھگتتے رہو. تو یہ گھر سے جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ ریاستی سطح پر پہنچ کر اتنے نقصان کا باعث بن گیا. تو یہ نقصانات کبھی رکتے نہیں ہیں. لہٰذا ہماری بہنوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر سے اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. ہماری سلطنت ہمارا گھر ہے. حضور نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا سے متعلق سوال کیا جائے گا. مرد بھی نگہبان ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق، عورت نگہبان ہے، اس سے اس کے گھر کے متعلق، اور خلیفہ نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو ہر ایک کی جو جورسڈکشن ہے، جو اس کا دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار کے اندر اس سے سوال کیا جائے گا کہ اپنی ذمہ داری پوری کی تھی یا نہیں کی تھی. ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. کوئی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینا. لہٰذا اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں سنتے رہتے ہیں. رات میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ برس جمعے کی نمازیں پورے خطاب سننے والے اپنے ظاہر کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. We are not ready to change ourselves. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ نے کفار کے لیے فرمایا بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی ایسی حدیث، ایسی نئی بات لے کر آئے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ تمہیں قرآن سنا دیا، تمہیں حدیث سنا دی، تمہیں معقول طریقے سے ہر ایک چیز کی حکمتیں اور اس کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، بہترین مثالوں کے ذریعے سے فائدے اور نقصان بتائے. لیکن مجال ہے کہ ٹس سے مس ہو جائے، میں نہ مانوں والی بات ہے. تو جو اپنے ظاہر کو نہیں بدل سکتا ہے وہ پھر کس طرح سے اپنی ذمہ داری سے عہدہ بر رہا ہوگا. لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس دین کا کام آگے بڑھے، حضور کا مشن آگے بڑھے، اور اس مشن کے فوائد ہمیں اپنی انفرادی زندگی سے لے کر، خاندانی زندگی سے لے کر، معاشرتی زندگی سے لے کر ریاستی سطح پر ہمیں اس کے فوائد حاصل ہوں گے. لیکن اس میں اپنا کردار تو ادا کیا جائے. لہٰذا بہنیں بالکل یہ نہ سمجھیں کہ مجھے جبر کرنا پڑے گا، مجھے تو فلاں باتیں اس نے کہہ دی تھی. اللہ کے رسول کو دیکھو،
اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کو دیکھو اور آنکھیں بند کر لو اور اپنے آپ کو ان احادیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو اور اس نے سلوک شروع کر دو شوہروں کے ساتھ، اگرچہ وہ ناراض ہو، بھائی میں تو 10 دن سے کر رہی ہوں لیکن اس کا تو پارا اور جو ہے وہ دماغ آسمان پہ چڑھا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ 10 دن نہیں 10 سال لگائیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انشاءاللہ برکت ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ اس کا دل مولڈ ہو جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار اتنا برا بھلا کہتا ہوں لیکن ہمیشہ میری خدمت میں رہتی ہے، ہمیشہ میرا کہنا مانتی ہے اور میری عزت اور میرا احترام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دل بدل دیتا ہے۔ کافر جو ایسے کافر کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، آپ تصور تو کریں کہ کتنا دل سخت ہوتا ہوگا کہ بندہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے، اس میں قلب کی کتنی سختی چاہیے، جیتا جاگتا انسان اس کو قبر میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دے۔ ایسے لوگ بھی اس معاشرے میں موجود تھے، سب نہیں تھے لیکن تھے۔ ایسے کفار کو تبلیغ کرنا اور اپنا گرویدہ بنا لینا آسان کام ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اپنے مبارک طرز عمل کے ذریعے سے آپ نے کر کے دکھایا یا نہیں، اور عفو و درگزر کا ایسا معاملہ فرمایا کہ طرح طرح کی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ کے صحابہ کو دی گئی، آپ کی اولاد کو دی گئی، لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں مکہ میں، تو آپ کا حال کیا تھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں، سیاہ امامہ شریف آپ نے پہن رکھا ہے اور حضور علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں اس طرح کہ آپ کا سر انور جو ہے وہ اونٹ کی کوہان سے ٹکرا رہا تھا، اس عاجزی کے ساتھ آپ داخل ہوئے، ورنہ فاتح کس طرح سے سینہ چوڑا کر کے کیا بتاؤں گا تمہیں، وہ جو ظلم اور جبر جو تم نے کیا تھا اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ ڈیو تھا، بنتا تھا کہ جس نے جو ظلم کیا اس کو اس کی پوری سزا دی جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد و امن چین سے اپنے گھروں میں بیٹھو۔ اور حضور کا یہ طرز عمل ایسا ثابت ہوا کہ جس کی وجہ سے جو جانی دشمن تھے وہ حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہمارے نبی کا طرز عمل برداشت، عفو اور درگزر اور معاف کر دینا یہ ثابت کر رہا ہے کہ جانی دشمن جو ہے وہ آپ کا دوست بن گیا، یہ میرے نبی کا کردار ہے۔ تو میرے نبی نے یہ جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے میری بہنوں کو، اگر وہی اختیار کریں گی تو اس تعلیم کی وجہ سے گھر جنت بن جائے گا، لہٰذا کیا ہوا اسے بھول جائے اور نئے سرے سے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اس بات کا عہد کریں کہ اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنا کر دم لیں گے، کہ معاشرے میں آپ کی مثال دی جائے گی کہ یہ وہ گھر ہے جس کی وجہ سے آپ کی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے شوہر کو بھی فائدہ ہوگا۔ کچھ احادیث خواتین سے متعلق اور مزید جو مردوں سے متعلق ہیں انشاءاللہ میں وہ اگلے ہفتے بالکل آتے ہی احادیث لوں گا اور اسی پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے، اور ریکارڈ ہو رہا ہے تو ریکارڈ ہونے کی صورت میں جو بھی چاہے اسے دوبارہ بھی ملاحظہ کر سکتا ہے، اپنے گھر کی خواتین کو دکھا سکتا ہے، یوں نہیں کہ دیکھ شوہر کا کیا حق ہے، بلکہ یوں کہ بھائی اسے دیکھ لو۔ وہ چوڑے ہو جاتے ہیں نا، ہم بھی تو چوڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیان ہو رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے، دونوں اس کی مخلوق ہیں، وہ اپنی دونوں مخلوق سے محبت فرماتا ہے، اور اس نے نظم اس لیے قائم فرمایا ہے کہ گھر کا نظام چلے، اور گھر کا نظام اسی صورت میں چل سکتا ہے کہ کچھ قواعد اور ضوابط ہوں گے، اور ان قواعد اور ضوابط کی پاسداری کرنی ہوگی تو اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے، آپ کو سگنل پہ رکنا پڑتا ہے یا نہیں، لیکن دل تو کرتا ہے نکل جاؤں، لیکن قاعدے کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آپ کی گاڑی کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرا بھی حادثے سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ قواعد اور ضوابط جو ہے انسان کے لیے عافیت کا سبب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے ضابطے دیے ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے دیے ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تکبر میں مبتلا ہو جائے، لیکن گھر کو بنانے کی دونوں افراد کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مضمون سے متعلق جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ اگلے ہفتے میں مکمل ذکر کر دوں گا، مختصر تبصرہ ہوگا تاکہ ہم اس حدیث کے مضمون کو صحیح طرح سے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔